الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار ودیائها وآلہ صحابہ کرام. ہم اس حقیر کے غریب خانے پر ہر 11 تاریخ کو ایک محفل ہوتی ہے میلاد شریف بڑے پیر صاحب کی نسبت سے. ماشاءاللہ یہ دونوں لوگ اس محفل میں یہ نعت ضرور پڑھتے ہیں جب مدرسے میں ہوتے ہیں، اور جب تک یہ نعت نہ پڑھی جائے تو ایسا لگتا ہے ابھی ہماری محفل ناقص رہی ہے، ادھوری رہی ہے، یا اس حقیر کو جب تک یہ نعت نہ ہو جائے تب تک ایسا لگتا ہے کہ ابھی تسکین نہیں ملی. اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے امتی اور غلام ہیں. اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے حبیب کی محبت اگر سینوں میں نہیں ہے تو جان لیجئے کہ ایمان کامل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت تو اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس کے بندے ہیں، جو میرا پیدا کرنے والا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو تو اللہ کا ذکر کیجیے. اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو تو یا تو نعت سنیے یا درود شریف پڑھیے. اور نعت شریف، نعت پاک اب عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے ہاں جلسوں میں آپ بھی جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، عجیب طرح کے نعت آتے ہیں، ڈھنگ بناتے ہیں، تماشے کرتے ہیں. لیکن عشق میں ڈوب کے پڑھنا یہ اور بات ہے اور ڈھنگ بنانا اور بات ہے. آپ کو بھی شاید محسوس ہوا ہوگا، بچوں نے پڑھی، بچے آپ کے سامنے گئے، یہ تو ڈھنگ بنانا اور ہے اور عشق میں ڈوب کے پڑھنا اور ہے. نعت کی جو برائی کرے گا یا نعت سے چڑے گا وہ مومن کہاں رہے گا. لیکن نعت میں ڈھنگ نہیں بنانا چاہیے، اسٹائل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نعت پڑھنا چاہیے اور دل کی گہرائیوں سے نعت سننا چاہیے. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اعلیٰ حضرت ایسے بندے گزرے ہیں، ایسے نبی کے امتی گزرے ہیں جنہوں نے عشق رسول کی خیرات بانٹی. عشق رسول کی خیرات تو یہ نعت ابھی جو پڑھی ہے اعلیٰ حضرت کی ایک نعت ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار ہوتے ہیں،
اعلیٰ حضرت اس نعت کی زمین پر محمد آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کا ذکر ابھی مولانا عامر صاحب کر رہے تھے، انہوں نے یہ نعت کہی ہے۔ ان کا تخلص آسان ہے، اپنے ابا کے نام سے انہوں نے تخلص اپنا رکھا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے زمین پر ہی انہوں نے نعت لکھی، اور ماشاءاللہ خوب اللہ تعالیٰ سب کو، انہیں، ہمیں، آپ کو، سب کو، ان کو، ان کے بچوں کو، ہمیں آپ، ہمارے آپ کے بچوں کو، سب کو سلام علیکم کرے، آفات و بلایا سے، بیماریوں سے، ناغانیوں سے حفاظت فرمائے۔ دیکھو آپ لوگ بہت پرانے ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والے ہیں، اور یہ گناہگار بھی آپ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میری رائے ہے پیسے ابھی مت لانا، آپ کوئی تقریر کروں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ، ابھی اب مت لانا، ابھی مت لانا کوئی پیسے، ٹھیک ہے؟ ابھی میری باتیں سنو، ابھی یہ ہمیں ابھی نعت پڑھی آئی تو آپ ڈائریکٹ اچھا لگ رہا تھا، اب مجھے اس وقت انعام مت دینا، ٹھیک ہے؟ مجھے ابھی اس وقت میری باتیں سنو، تو چند باتیں میں آپ سے، آپ لوگ بہت پرانا ہمارے اس گاؤں سے رشتہ اور تعلق ہے، ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا، بہت پرانا تعلق ہے، بہت پرانا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جب پہلی مرتبہ میں آیا تھا تو بالکل جوان تھا، اب 66 برس کا ہو گیا ہوں، جب آیا تھا تو 32 برس کا تھا۔ 66 سے بھی زیادہ، 66 تو کتنا پرانا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو، ہمارے آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ایک بات، لوگ یہ سمجھتے ہیں پیر اردو میں پیر کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں مرشد۔ آج کل پیری مریدی بھی ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے، جیسے اور چیزیں تماشا بن کے رہ گئی ہیں، تو پیری مریدی بھی قریب اللہ ماشاءاللہ۔ یہ نہیں میں کہنا ہوں میں کوئی پارسا ہوں، میں اچھا ہوں، میں کسی پہ تانا نہیں کر رہا، میں کسی پہ تانا نہیں کر رہا ہوں، میں چونکہ اپنے آپ کو بھی بہت سب سے خراب تو لگتا ہے کہ نہیں، حضور غوث اعظم بڑے پیر صاحب کی کتاب ہے فتوح الغیب، تصوف روحانیت کی کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے یہ، اور بڑی سخت کتاب ہے۔ ایسے ویسے عالم سے اچھا سمجھا، اس نے کہا خلقتہ من طین و خلقتنی من نار، آدم کو بتایا ان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، آگ کا نسب اونچا ہے اور مٹی کا نسب نیچا ہے، میں کیسے مٹی کے سامنے جھکوں؟ تو ابا واستکبرا وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کر کے چلا گیا دوزخ۔ تو اپنے آپ کو جس نے اچھا سمجھا وہ گیا، تو یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا ہوں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھوں کا غلام بنا دے۔ مرشد کہتے ہیں جو آخرت کی راہ دکھائے، یعنی پیر کہتے ہیں جو آخرت کا راستہ بتائے، جو آخرت کا راستہ بتائے، خدا کا پتہ بتائے، جو خدا کا پتہ بتائے، خدا کہاں ملے گا، کیسے ملے گا۔ وہ کیا ہے سالہ کا عبادی، کیا ہے وہ سالہ کا عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ دوسرے پارے کی آیت ہے، رمضان میں سنو گے، دعا بھی ہے اس میں، اللہ تعالی ہمارا آپ کا مولا کریم۔ ایک مرتبہ صحابہ نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ میرا اللہ دور ہے یا قریب؟ اگر دور ہے تو چلا چلا کے پکاروں، میں دور والے کیسے پکارتے ہیں؟
کوئی دور ہو تو کیسے بلاؤ گے؟ آہستہ یا چلا کے؟ اور بالکل قریب بیٹھا ہے تو کیسے بولو؟ سرگوشی تو عرض کیا رسول اللہ خدا دور ہے تو میں ننادی چلا چلا کے بلاؤں پکاروں، چلا چلا کے دعا کروں، اور قریب ہو تو ننادی، اور قریب ہے تو پھر مناجات کروں، گھس 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 آہستہ آہستہ پکاروں۔ تو یہ سب سوال کیا تو جبرائیل آ گئے سدرا سے نبی کے پاس مدینے میں، فرمایا اللہ فرما رہا ہے اذا سالک عبادی انی، اے پیارے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں، میرا پتہ پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کیا ہے؟ فإنی قریب، میں دور نہیں ہوں، قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب میرے بندے میری بندیاں مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، میں ان کی دعا، میں ان کی دعا۔ اب ذرا غور کرو اگلا جملہ جو آیت ہے قرآن، بھئی ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے نا، غنی بولو بے نیاز ہے نا، ضرورت ہمیں آپ کو ہے، ارے خدا کی ضرورت ہمیں آپ کو ہے نا، اللہ کو ضرورت تو ہماری نہیں ہے، نہ ہمارے سجدوں کی، نہ ہمارے ذکر کی، نہ ہماری عبادت کی، وہ غنی، وہ سمد، بے نیاز، ہم محتاج، وہ غنی، وہ بے نیاز، ہم نیاز مند۔ اللہ فرماتا ہے جب میں غنی ہو کے بے نیاز ہو کے ان کی سنتا ہوں، ان کی مانتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو وہ محتاج ہو کے میری مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین کریں، مجھ پر۔ تو اللہ تعالی دور نہیں ہے ہم سے، بس دل سے اسے پکارنے کی ضرورت ہے، دل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ماننے کی ضرورت ہے، وہ خدا ہو کے بندوں کی مانتا، بندے محتاج ہو کے نہیں مانتے۔ ایک اور آیت ہم نے یہ سورہ آل عمران کی ہے جو میں نے تلاوت کی، قل ان کنتم، اچھا کون ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرے؟ بولو کون نہیں؟ ہر بچہ چاہتا ہے میرے ماں باپ مجھ سے، بولو نا، ہر شاگرد چاہتا ہے میرے استاد مجھ سے، ہر مرید چاہے گا کہ میرے پیر مجھ سے، کون سا بندہ ہوگا جو نہیں چاہے گا خدا ہم سے محبت کرے؟ کون سا ایسا امتی ہوگا جو نہیں چاہے گا رسول اللہ ہم سے محبت کرے؟ اور ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، ڈیگے مارتے ہیں، ہمارے نبی کی احسان بچہ بچہ ہے قربان، کہتے نہیں کہتے؟ جب 12ویں شریف وغیرہ آتے نعرے نہیں لگاتے؟ تم بھی دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نعروں میں اکثر جذبات ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جذبات ہوتے ہیں، اور جذباتی نعرے نہیں لگانا چاہیے، خاص طور سے جہاں پر ہر طرح کے آدمی، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کی عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ کس سے خوش ہوتا ہے؟ کس سے خوش ہوتا ہے؟ عبادت سے۔
اور جذبات میں ایسے نعرے نہیں لگانا چاہیے کہ جس سے کسی کی اللہ اللہ آپ بیٹھ کے خوب کرو، کون نعرہ دو بولو نا، اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حق ہو کرو اپنے مسجد میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کر نعرہ دو تو نعرہ لگاتے ہمارے نبی کی شان۔ ارے بھائی سر تو مسجد میں جھکا نہیں پا رہے، سر آپ جھکا نہیں پا رہے، اور کھوکھلے۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں، بادام کی قیمت کب ہوتی ہے؟ اگر اس میں گری ہو تو کوئی سے خریدے گا 800 روپے کلو خریدے گا، گری نہ ہو تو 800 خریدے گری، گری نکال دو پھر کئی روپے کلو، کوئی 10 روپے کلو نہیں خریدے گا۔ ارے بادام کی گری نکال دو تو کوئی 10 روپے کلو خریدے گا، اخروٹ کی گری نکالو چھلکا بیچو آگے تو 800 روپے کلو بکے گا۔ کھوکھلا بادام کی کوئی قیمت ہے؟ کھوکھلا بادام کی اللہ کو دل میں لاؤ، دل میں بٹھاؤ، دل میں لاؤ، پھر ذکر کرو۔ سائیں اکھیاں پھیریاں میرا ملک بیری تمام، اور ذرا سی جھانکی مہر کی لاکھوں کریں سلام۔ دل میں لاؤ، دل میں خدا کی رحمت متوجہ ہو ہماری تمہاری طرف، خدا کی رحمت متوجہ ہو، دل میں بیٹھو۔ کھوکھلا بادام کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، واللہ وصول لیں گے، شریعت کو پہنچیں گے، واللہ وصول لیں گے، شریعت کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مومن بنایا ہے، ایمان دیا ہے، مومن کے گھر پیدا ہوئے ہو تو ایمان کی قدر کرو اور ایمان کی قدر کرو اور ایمان کی۔ اب ظاہر بات ہے بیوی بچوں کا ساتھ ہے، پیٹ کا بھی ساتھ ہے، تو یہ مطالبہ نہیں کہ آپ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں۔ اور کریے قرآن کریم میں 5 وقت نماز کا ذکر ہے، اور کرنا کئی وقت ہے، اور کہیں اجمالاً، ایک بہت پتے کی بات بتا رہے آپ، کہیں اجمالاً ہے، کہیں تھوڑا تفصیل کے ہے۔ فجر کی نماز کا ذکر ہے جو کئی رکعت پڑھی جاتی ہے، صرف کئی رکعت پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت میں بہت اچھی پڑھو گے تو 8 منٹ لگیں گے، بولو بہت اچھی پڑھو گے کئی منٹ لگیں گے، اور اچھی پڑھو گے 10 منٹ لگیں گے، 5 منٹ وضو استنجا مان لیجئے تو کتنے ہو گئے؟ ظہر میں سب پوری پڑھو گے تو کتنی رکعت پڑھی جاتی؟ 12 رکعت۔ کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 12 رکعت۔ اس میں 20 منٹ لگیں گے، 5 منٹ اور مان لو وضو استنجے میں تو 25 مان لیے، 25 اور 15 40 منٹ ہو گئے۔ اصل میں اگر آپ سنتیں پڑھیں تو 8 ورنہ 4 ہی رکعت تو 10 منٹ مان لیجئے، 50 منٹ ہو گئے۔ مغرب میں 7 رکعت 15 منٹ مان لیجئے تو 1 گھنٹہ 5 منٹ۔ عشاء میں 17 رکعت
تو 35 منٹ مان لیجئے سب ملا کے، تو 1 گھنٹہ 40 منٹ، اور رات دن میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ نکالو، کتنے بچے؟ 22 گھنٹے 20 منٹ۔ چاہے کھیتی کرو، چاہے ملازمت کرو، چاہے دکان چلاؤ، ارے نماز میں 1 گھنٹہ 40 منٹ تو لگے گا، بہت اچھی پڑھائی ہے تب۔ آپ کمائیے، کھیت میں جائیے، دکان چلائیے، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کا احسان کہ پیٹ پالنے کے لیے بھی وقت دیا ہے، کمانے کے لیے بھی وقت دیا ہے، بچوں کو پالنے کے لیے بھی وقت دیا ہے۔ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک مومن، ایک بندہ، ایک بندی اگر بڑھیا اچھی نماز پڑھے تو 1 گھنٹہ 40 منٹ سے زیادہ۔ لیکن نہیں، شیطان ایسی خراب چیز ہے، نفس ہمارے اندر لگا ہوا اتنی خراب چیز ہے، فضولیات میں، لغویات میں، چغلی میں، غیبت میں، اس کی اسی برائی میں۔ اور اب تو سب سے بڑا شیطان آ گیا، یہ موبائل۔ سب سے بڑا شیطان کیا ہے؟ بڑا والا نہیں، چھوٹا شیطان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑا شیطان تو وہی ہے، لیکن یہ چھوٹا شیطان ہے۔ اس میں گھنٹوں خراب کر دیتے ہیں، گھنٹوں ہم خراب کر رہے ہیں۔ اور ابلیس، شیطان، خدا کے گھر نہیں آنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ پیارے حبیب فرماؤ اپنے صحابہ سے، اپنے غلاموں سے، اپنی امت سے، اگر یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان سے کہو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کریں۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں خدا سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ تمہارے غلام بن جائیں، یحببکم اللہ، خدا خود ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے پھر اس کے گناہ نہیں کرتا۔ خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے۔ اچھا بتاؤ، صحیح بتانا، اکثر ایسا ہوتا ہے باپ کو غصہ آتا ہے، اور جب آئے گھر میں ناراض ہو باپ تو ماں کیا کرتی ہے؟ چھپاتی ہے غلطی ہے یا بتاتی؟ بتاؤ، چھپانے کو کرتی ہے۔ باپ کو جب غصہ آتا ہے تو بچے پر تو اور ڈنڈا اٹھاتا تو ماں جو کرتی ہے بچانے کی، چھپانے کو نہیں کرتی، یا بتائے گی تو ہلکا کر کے بتائے گی، ہلکا کر کے بتائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ نفس سے آ جائے، غصہ ہو جائے تو ماں ورنہ تو ماں چھپاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بندوں سے اتنی محبت کرتا، حدیث میں آیا ہے، ایک مرتبہ ایک حدیث ہے، چڑیا جانتی، چڑیا انڈے سے بچہ نکلتا ہے، تو ایک چڑیا نے انڈے سے بچہ نکالا۔ اب کوا جو ہوتا ہے وہ انڈے کو پھوڑتا ہے یا پھر بچہ تو اس کو، تو ایک چڑیا جو تھی وہ اپنے مطلب جو بچے کو جانور پرندہ کھانا چاہتا تو چڑیا اپنے بچے کو چھپائے پھر خود اس کے حملے جھیل لی اور بچے کو اپنے۔ اسی طرح کی حدیث ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھا آپ نے چڑیا ماں کو کہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی جان پر یہ کھیل رہی اور اپنے بچے کو بچا رہی۔
بے شک فرمایا جتنی یہ چڑیا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے ہزاراں گنا زیادہ خدا بندے سے محبت فرماتا ہے. تو جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو گناہ رکھے گا؟ یحببکم اللہ، تم مصطفیٰ کے غلام بنو، خدا تم سے محبت کرے گا. پھر آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سب بخش دے گا، جتنے کرے دھرے ہیں سب معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ الغفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اور محبت کی پہلی علامت یہ ہے. دیکھیے نماز 4 چیزیں فرض ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیا تو 4 چیزیں فرض ہیں. لیکن سنو، حج سب پہ فرض نہیں. حج غور کریے، بہت سخت کہاں ہے یار اسلام دین. حج سب پہ کہاں فرض ہے؟ اور ہر سال نہیں ہے. جس پہ فرض ہے زندگی میں سب پر نہیں ہے. آج کل ساری ضروریات کے بعد کم سے کم 4-5 لاکھ روپے زائد رکھتا ہو تو گاؤں میں بہت کم لوگ ایسے نکلیں گے. کتوں میں فرض نکلے گا؟ حج سب پہ فرض نہیں ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ ہے بس زندگی میں. زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہے. جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی مالیت کا مالک ہو، اس میں یہ لحاظ، گدے، مکان، موٹر سائیکل وغیرہ نہیں جوڑی جائے گی. یہ سب نہیں جوڑی جائیں گی. یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں. یہ سب مائنس کرو تو کتنے لوگ نکلیں گے؟ اب کئی چیزیں بچی؟ نماز اور روزہ. تو روزہ کتنے دن؟ سال میں دن ہوئے 360، اور روزہ فرض ہے 29 دن یا 30 دن. 11 مہینے فری ہے نا. اب ایک فرض رہا، وہ کیا ہے؟ یہ ہر دن فرض ہے، اور ہر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. امیر، غریب، رئیس، مسافر، مقیم، بیمار، تندرست، سب پر فرض ہے. کہاں سخت ہے دین؟ سخت نہیں ہے. ہماری طبیعتیں کاہل ہے، ہمارا نفس کاہل ہے. ہم کاہل ہو گئے ہیں. طبیعت ہمارا نفس جو ہے وہ آرام پسند ہو گیا ہے. دین کہاں سخت ہے؟ نماز ایک ایسا فرض ہے خدا کا جو ہمہ شخصی ہے، ہمہ وقتی ہے. ہمہ شخصی ہر آدمی پر، ہر مرد عورت پر فرض ہے. عاقل بالغ ہر مرد عورت پر فرض ہے. عاقل بالغ ہر مرد عورت پر فرض ہے. بچوں پہ فرض نہیں، لیکن بچہ 8 برس کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اسے نصیحت کریں. ہاں کہاں دین سکتے؟ آپ کے یہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، مولانا ہے، ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھائیے. آپ نہیں پڑھ پائے کوئی بات نہیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھا لیجیے. قرآن پڑھا لیجیے، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، تھوڑا اردو پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اس فرض سے بری ذمہ ہو گئے. اگر آپ نہیں پڑھ پائے اپنے بچوں کو پڑھا لیجئے. روایتوں میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے. دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت عذاب ہو رہا ہے. دوبارہ ادھر سے واپس آیا تو دیکھیں کیا کہ وہ عذاب اٹھ گیا اور اس پہ رحمت کی بارش ہو رہی.
تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے جب ہم گئے ادھر قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب واپس آئے تو وہاں عذاب اس کا اٹھا لیا گیا ہے، رحمتوں کی بارش، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے۔ تو وہی آئی، اے عیسیٰ یہ آدمی گناہگار تھا، برا تھا، لیکن انتقال کے وقت اس نے ایک بچہ چھوڑا، اپنی بیوی سے وصیت کی کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجنا۔ جب آپ گزرے تھے اس وقت وہ بچہ مکتب میں نہیں گیا، عذاب میں مبتلا تھا باپ، لیکن جب واپس آئے تو اس کی ماں مولوی صاحب کے پاس لے کے گئی، مولوی صاحب نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب اس کا بچہ میری رحمیت، میری غفوریت کو بیان کرے تو میری رحمت کا تقاضا نہیں کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ تو آپ نہیں پڑھ پائے، کوئی بات نہیں پڑھ پائے۔ وہ پہلے اتنا علم کا چرچا بھی نہیں تھا، کہاں حافظوں 50 سال پہلے کہاں بستیوں میں مولانا حافظ ہوتے تھے، اب تو ایک بستی کے اندر 20 30 30 40 حافظ مولانا ہیں، اور ابھی بھی قرآن نہ پڑھ پاؤ۔ ایک زمانہ تھا اس وقت علم بڑا مشکل تھا، اب علم حاصل کرنا دین کا مشکل نہیں ہے۔ اتنی آسانیاں پیدا ہونے کے بعد بھی اگر آپ نہیں ضروری دین سیکھ پا رہے ہیں تو جان لیجیے کہ بخاری شریف پڑھا رہا تھا ابھی، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام صحابی، امام اعظم کے بھی استاد ہیں۔ ایک صاحب سے ایک مرتبہ اپنے حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا دیکھو، ایک حدیث انہوں نے بیان کی، ایک حدیث سنا دی، فرمایا دیکھو میں نے تمہیں فری میں ایک بات سنا دی، ورنہ پہلے لوگ اس ایک بات کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کا عہد کریں، 5 وقت کی نماز کا عہد کریں اور پابندی سے۔ اب رہا یہ کہ کھیت میں ہے تو یار کیا جاتا ہے، آج کل ہر جگہ پر ہر چیز مہیا ہے، کھیت میں پانی لگا رہے ہیں، وہاں بھی رومال بچھاؤ پڑھ لو، چار اور آج کل اب اتنی آسانیاں کھیتی کے ساتھ اتنی آسانیاں ہو گئی، اتنی آسانیاں ہو گئی، کس نے پوچھو جو 2 بیگھے کھیت کا بھی 2 دن میں جتتا تھا وہ 1 گھنٹہ نہیں لگتا ہے۔ جو پرانے لوگ ہوں 50 سال پہلے جنہوں نے کھیتیاں کی، ان سے پوچھو مشکلات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیے حدیثیں بہت ایسی ہیں، وہاں پر آپ کوئی عذر میں غریبی کی بنا پہ ایسا نہیں کر پایا، تو کتنے بڑے بڑے غریب گزرے ہیں، وہ نیک تھے، اللہ والے تھے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بنیں، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ ایک بات اور سنو، میں آپ بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم لوگ حنفی ہیں، حنفی کون ہیں؟ حنفی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، ہم لوگ کون ہیں؟ حنفی۔ کون ہیں؟ حنفی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں، حنفی مسلک ہے ہمارا مسلک کیا ہے؟ حنفی۔ اور ہمارا مشرب سلسلہ ہے قادری، غوث اعظم کے سلسلے میں ہم مرید ہیں، قادری کہلاتے ہیں۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، مسلک پہ چلنے والے، اور ہمارے آپ کا جو علاقہ ہے سب حنفی ہیں۔ یہ سارا علاقہ کیا ہے؟ سب حنفی ہیں، سب بریلی پورا، اور اکثر ہندوستان میں کون لوگ ہیں؟ سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔
اعلیٰ حضرت سے، اور وہ امام اعظم کا مسلک ہم مانتے ہیں جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو ایمان کی فکر نہیں کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ بولو، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جنت میں ایمان کی وجہ سے جائے گا انسان، اور جو اس دولت کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے، اسلام کی دولت کا شکر ادا نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا؟ مومن کیا بنایا؟ ابھی میں ایک دن بریلی سے ایک گاؤں میں تقریر کرنے جا رہا تھا، ہماری گاڑی والے سے لوگ بڑھے تھے، ایک بارات شادی حال ملا تو وہ اپنے باجا بج رہا تھا، تو کچھ لوگ اپنے جھوم رہے تھے، وہ تھی مطلب شراب وراب پیے، تو میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہنسنے لگے، میں نے ہنس رہے ہو؟ ارے تم ان کا مذاق کیوں بنا رہے ہو؟ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ نے اس گناہ سے بچا لیا۔ میری گاڑی میں بیٹھے تھے لوگ، مولانا لوگ بھی تھے اور بھی لوگ تھے، تو میں نے کہا ہنس رہے ہو کہ ایمان سے بھی محروم، شراب پی کے باجے میں ڈانس کر رہے ہیں، میں نے تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم نماز پڑھ کے تقریر کرنے جا رہے ہو۔ پھر میں گاؤں میں پہنچا، پھر میں نے اسی کی تقریر کی، ایسے ہی بہت دور گاؤں تھا، پٹھاورا سے اندر کو بہت دور گاؤں تھا، لیکن ہمیں جانا پڑا، وہاں بھی مرید تھے ہمارے اسلئے میں مرید کرنا تھی، میں کہاں گیا۔ پھر میں نے گاؤں والوں کو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا شکر ہے احسان، وہاں کے حافظ امام صاحب بڑے اچھے دل جا رہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے مومن بنایا، کیا بنایا؟ مومن بنایا، مومن بھی محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا۔ اس شکریہ میں بھی آپ ایک وقت شروع کرو، دو وقت شروع کرو، تھوڑی تھوڑی شروع کرو، تھوڑی تھوڑی شروع کرو۔ ایسا ہے بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی برکت سے دوسری نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، جیسے ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کا ادب ہے، اور کریے ماں باپ کی تعظیم ہے، پھر سنیے ماں باپ کی تعظیم، پھر سنیے اس بات، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب ایسی نیکی ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی عبادت کی توفیق دے دیتا ہے۔ ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنا، ماں باپ کی توہین کرنا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جس کی نحوست سے انسان بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد خوش رہے، میری اولاد خوش رہے، میرا کاروبار خوش رہے، میری زندگی اچھی گزرے، تو زندگی میں کبھی بھی ماں باپ کو تکلیف۔ میں ایک نسخہ بتایا جا رہا ہوں، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار گزرے، بعض عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، بعض عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، وہ اپنے شوہر کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں، وہ بے وقوف ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ بے وقوف ہوتی ہیں۔ اس کے شوہر کی خوشحالی کس بات میں ہے بتاؤ؟ ارے جب شوہر خوشحال ہوگا تبھی تو خوش رہے گی، تو شوہر بدحال ہو جائے گا تو پھر وہ خوش نہ رہے گی۔ جب شوہر خوشحال ہوگا، شوہر کی آمدنی اچھی ہوگی تبھی تو وہ بیوی خوش رہے گی، اور جب شوہر کنگال ہو جائے گا تو بعض عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں۔ عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کا فرمانبردار بننے کی کوشش کرے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری میں حدیثوں میں آیا ہے، نبی نے فرمایا ہے
جو لوگ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں رہتے۔ تو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی تعظیم، بڑوں کی تعظیم، یہ ایسی نیکی ہے جس میں بہت زیادہ کوئی محنت نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا نفس کو مارنا ہے، تھوڑا سا نفس کو مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت سی نیکی کو دے دے گا۔ دوسرے، جب یہ اذان کی آواز سنا کرو اس کی بھی تعظیم کیا کرو، موبائل بند کر دیا کرو، باتیں بند کر دیا کرو، موبائل بند کر دو، باتیں بند کر دو کہ فون آیا ہے بھائی رک جاؤ ابھی اذان بنائیں پھر بات کریں گے۔ آج کل تو سب جانتے ہو ویسے والے ہیں، سم پڑھتے ہیں دوبارہ ابھی ہم بلا لگے رہتے۔ حدیث میں آیا ہے، علماء نے فرمایا ہے، جو لوگ اذان کے وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، چپ نہیں ہوتے ہیں، اذان کی تعظیم نہیں کرتے، ان کا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں تعظیم کرتے ہیں؟ اللہ کا نام ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ کامیابی کی طرف آؤ۔ کون بلا رہا؟ اللہ کا مؤذن بلا رہا ہے، جو ہمارا آپ کا خالق ہے اس کا مؤذن بلا رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خدا کا فرمان ہے۔ کامیاب دنیا میں آخرت میں وہی مومن ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں میں لچک پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو، خیر و برکت ہو، عزت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، دولت ہو، جب تک خدا نہ چاہے ملے۔ اذان سنتے، اذان میں 6 جگہ ہے اللہ اکبر۔ کئی جگہ ہے؟ 6 مرتبہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ شروع میں 4 مرتبہ ہے، آخر میں 2 مرتبہ ہے۔ یہ مؤذن بتا رہا ہے کہ اے خدا سے غافل لوگو، کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ اکبر، کبریائی عظمت، جہتیں کہے ہیں 6 جہتیں، پورب پچھم اتر دکن 4 ہو گئیں، اوپر نیچے 6 ہو گئیں، اس کے علاوہ کوئی ہے؟ 6 مرتبہ اذان میں اللہ اکبر ہے۔ پورب بھی اللہ کی عظمتوں کی کبریائی ہے، پچھم بھی اللہ کی عظمتوں کی کبریائی ہے، دکن بھی اللہ کی عظمتوں کی کبریائی ہے، اتر بھی اللہ کی عظمتوں کی کبریائی ہے، نیچے بھی خدا کی عظمتوں کی کبریائی، اوپر بھی خدا کی عظمتوں کی کبریائی۔ عزت اسی سے ملے گی، دولت اسی سے ملے گی، شہرت اسی سے ملے گی، عافیت اسی سے ملے گی، جنت بھی اسی سے۔ اس کو راضی کوئی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو، ٹائم زیادہ ہو گیا، 11:15 بج گیا، اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کوئی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، کوئی انشاءاللہ۔ اور رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ، 5 انشاءاللہ 5 کل جمعہ ہے، کل ہی نہ لو انشاءاللہ، کوئی انشاءاللہ ہے۔ اور رمضان کی تیاری شروع کر دو انشاءاللہ۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پہلے ہماری کتابیں پڑھنا کبھی ہندی ہے، مائے بارہ ہے، کچھ کتابیں بھی ہم ہندی وغیرہ میں جو اردو کتابیں لائے ہیں، اور کتابیں ویسے بھی وہاں شاہجہاں پور آیا کرو آپ لوگ، وہاں کتابیں، یہ لوگ تو سبھی نہیں کہ ہاتھ رہتا ہے وہاں، کتابیں لاؤ، پڑھو، لٹریچر دیکھو، تقریر تو ابھی ہوا مڑ جائے گی، کتاب گھر میں رہے گی، کتاب گھر میں رہے گی، پھر بیٹھے ہو پڑھنے لگے، 1 پیج پڑھ لیا، 2 پیج پڑھ لیے، تو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اور جو بڑے پرانے بزرگ ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو انہیں پڑھ کے سنا دو۔ گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہیں نہیں پڑھ سکتی، انہیں پڑھ کے سنائیں، ان کو لڑکیاں پڑھ کے سنائیں۔ آج کل لڑکیاں ویسے ہی بچیاں پڑھ گئی ہیں گھروں میں، ہر گھر میں بچیاں پڑھ گئی ہیں، اردو پڑھ گئی ہیں، تو اردو میں کتابیں لیجئے، ہندی میں کتابیں لیجئے، سلام کے بعد کتابیں لے جائیے آپ لوگ، اور اس کے بعد پڑھیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو نیک بنائے۔ سب لوگ پڑھو لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس اب بہت وقت کافی ہو گیا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے مولا کے ان پر کروڑوں ان کے اصحاب و اطرات لاکھوں سلام ان کے اصحاب و اطرات لاکھوں سلام. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و عشیرت لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دارا نہیں شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام. یا اللہ الرحمن الرحیم دل ہمارا کر مستقیم. مولا کریم اکرم رمضان وار بستی کے لوگوں نے مولا کریم یہ تیرے حبیب کی محبت میں مجلس سجائی ہے. مولا اس نکمے کمزور کو انہوں نے بلایا دعوت دی اتنا اچھا انتظام کیا. مجلس سجائی تو علی و خبیر ہے مولا سب